الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم نبينا وولينا وحفينا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلیٰ مرتبت عزیز محترم حضرت صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدکم اور محفل پاک کے اندر تشریف فرما سارے علماء اہل سنت و جماعت، سارے طلباء علوم دینیہ اور سب اہل عقیدت، عرس سراپا قدس امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ الحافظ القاری احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک میں ہم سب خوش قسمتی ہے کہ حاضر ہیں۔ جسمانی اور ظاہری موسم ٹھنڈا ہے، موسم میں خنکی ہے اور محسوس حد تک سردی لگ رہی ہے۔
لیکن سونے والوں کو بھی میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ سردی ہے لیکن سونے والے جو ہیں وہ بھی اپنی راہ پہ خوب چل رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ موسم معتدل ہو تو نیند خوب آتی ہے، ٹھٹر میں نیند نہیں آتی، لیکن یہ باکمال لوگ ہیں کہ ٹھٹر میں بھی سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یعنی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، خدا کرے گر نہ پڑے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے کہ جب ایسی بابرکت محفلیں ہوں تو بیٹھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسے منگتا کسی کریم کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ کوئی انداز نہیں ہے، کوئی ادھر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کوئی ادھر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کوئی پلر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی چھپ کر نیند پوری کر رہا ہے۔ محترم، اس کی بجائے تشریف لے جانا بہتر ہے، بیٹھنا بہتر نہیں ہے۔ یہاں ایسے سوجھ بوجھ کے انداز میں بیٹھنا چاہیے کہ میرے جیسے بے بضاعت طالب العلم کو آپ کے چہروں کی زیارت کر کے قلبی طور پر اتنا استیقاظ آئے کہ کچھ کہنے کو مل جائے۔ مجھے بھولے ہوئے مسائل یاد آ جائیں، مجھے خفتہ میرے شعور کی قدریں بیدار ہو جائیں، اور میرا دل گواہی دے کہ اب ان کو کچھ سناؤ گے تو بات بنے گی، ورنہ تمہیں بہت سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے فقیر حقیر نے ایک نام مبارک بھی لیتے ہیں، اور اس کے بغیر صحیح تعارف نہیں ہوتا۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت، اور اہل سنت وہ لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت، جنہیں بارگاہ سید عالم علیہ السلام سے جنت کا مژدہ جاں فضا ملا ہے۔ اہل سنت و جماعت کو جنت کی خوشخبری سید عالم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے۔ اب میں جان بوجھ کر نام چھوڑ دیتا ہوں، میری زبان خراب ہو گئی، اس بات سے میں نام نہیں لیتا، اب اس کو بدل کے لیتا ہوں۔ تجھ کو اور جنت، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے نجدی دور ہو، یہ بھی وہی بات ہو گئی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے منکر دور ہو۔ اب جو نام لیتا ہوں زبان خراب ہی ہوتی ہے، کیونکہ بروں کا جو بھی نام لوگے برا ہی ہوگا جی۔ اس لیے چلو امام پاک کے پیچھے میں نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ اور آپ کیوں فرماتے دور ہو؟ آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کے بچے برخوردار اہل خانہ اور مہمانان گرامی بیٹھے ہیں اور کھانا آپ کھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ تب چلا کہ ایک کتا گھس آیا اور آپ ڈنڈا لے کے پیچھے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا بچے سے کہتے ہیں مار اس کے سر پہ ڈنڈا۔ کیوں؟ اگر نہیں مارو گے تو وہ بھی تو وہی کھائے گا نا جو آپ کھا رہے ہیں، وہی کھائے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں اسے دور کرو، بگاؤ بگاؤ، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ کتا ہے، اسے دور کرو۔ احمد رضا بھی تو یہی کہتے ہیں نا، یہ جنت تو ماننے والوں کے لیے ہے، منکر کتوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔
سبحان اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ در منصور میں حدیث پاک ہے، الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور، امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناقل ہیں، نبی رحمت شفیع امت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، اور یہاں اس فقیر کو دعویٰ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے اور کوئی تعویق نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے لومت لائم کا احساس نہیں ہے۔ کیا ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، بتاؤ جب سے سرکار تشریف لائے دنیا ظاہر میں اور جب تک رہے، کیا حضور کے غلاموں نے حضور کو اکیلے کبھی چھوڑا؟ کبھی اکیلے حضور بیٹھے اداس مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوں؟ ایسا کوئی وقت ہوا؟ باہر تشریف لائے تو اکیلے؟ بھائی اگر اکیلے ہوتے تو شب ہجرت کی تاریکی میں اکیلے ہوتے، شب ہجرت کی تاریکی میں اکیلے ہوتے، لیکن قسم بخدا اس رات میں بھی ساتھ دینے والے نے ایسی محبت سے ساتھ دیا، اے رب کریم نے خود گواہی دی، اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، صاحب یصحب صحبتاً، اس سے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ اکیلے نہیں ہے، اذ یقول لصاحبہ، کوئی ان کی صحبت میں بیٹھا تھا، اکیلے نہیں ہے، ان کی خدمت میں کوئی ہے، اور وہ جو ہے اس پہ بھی کروڑوں سلام، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس محمد عربی ہیں صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ سرکار جلوہ گر ہیں، غلامان با وفا بیٹھے ہیں، اپنے اپنے مراتب کے حوالے سے بیٹھے ہیں، سید عالم نور مجسم علیہ السلام اپنے غلامان با وفا کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم آ گئے، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آئے، ہاتھ میں کچھ اوراق ہیں، پڑھ رہے ہیں، سلام عرض کر کے بیٹھ گئے اور وہ ورقے پڑھتے رہے۔ اتفاقی امر ہے کہ ان اوراق کے لفظوں کو پڑھنے میں لگ گئے، خیال نہیں رہا کہ میں محبوب کے حسن کے چہرے کو بھی مطالعہ کر لوں۔ اصل تو پڑھنا چاہیے تھا نا رخ مصطفیٰ کا، اصل مطالعہ یہ تھا، لیکن وہ دیکھتے رہے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ایمان لانے سے بہت پہلے ایک یہودی کے ساتھ میرا دوستانہ تھا، آج میں اس طرف نکل گیا تو اس نے میں یہ 2-4 اوراق عطا کیے ہیں اور کہنے لگا ذرا اس کو بھی پڑھو، عمر اس کو بھی پڑھو، تو حضور اس نے مجھے یہ ورقے دیے اور میں نے ان اوراق کو دیکھنا، مطالعہ کرنا شروع کر دیا، دیکھتے رہے، خیال نہیں رہا کہ میں سرکار کے رخ انور کو دیکھ لوں، خیال نہیں رہا، لیکن پاس وہ بھی تو بیٹھا تھا نا جو
پیدا ہی حضور کو دیکھنے کے لیے ہوا ہے، ساتھ وہ بھی بیٹھا ہے، کیونکہ عرض کرتے ہیں النظر الی وجہ کا یا رسول اللہ، میرے آقا میری زندگی کا سب سے بڑا مطالبہ، سب سے بڑی ڈیمانڈ اور سب سے بڑی آرزو یہ ہے چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ اور قسم بخدا امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی احادیث شریف کو دیکھ دیکھ کر سرکار کا ذکر کیا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں لیکن اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی دل جو ان پہ نثار، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے۔ اب یہاں ترجمے فقیر کی انڈرسٹینڈنگ میں دو ہو سکتے ہیں، ایک تو ترجمہ مشہور ہے کہ صحابہ کرام سرکار کو ہی دیکھتے رہتے تھے، غلامان باوفا حضور کو ہی دیکھتے رہتے تھے، ہلاؤ نہیں، کہنے والا جانے کیا کہہ دے، وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں دیکھتے تھے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی دیکھتے تھے، نماز میں کھڑے ہو کے بھی۔ اب یہ حدیثیں محدثین بیان کریں گے، مادر علمی میں بیٹھ کر فقیر نے اشارہ دے دیا ہے، محدثین سے پوچھ لینا، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نمازی ایسے تھے، منہ طرف کعبہ شریف، منہ طرف کعبہ شریف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے خدا کی عبادت کرو، مصطفیٰ کی زیارت کرو، حضور کی زیارت کرو۔ خدا کی عبادت، میرے آقا کی روح نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، جی میرے دوستوں بزرگ والوں، کہنے والوں نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے جی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی۔ اب اگلا مصرع جو ہے نا، وہ کہنے والے نے اور طرح کہا ہے، میں اس طرح نہیں پڑھوں گا، میں ترمیم کروں گا۔ فقیر اپنے ذوق کا محتاج ہے، اگر مجھے کسی کا کوئی ترجمہ، کوئی لفظ کھٹک جائے تو میں اس کو بائی پاس کر جاتا ہوں، میں وہ کہوں گا جو میرے دل میں آئے، اور آپ کی کچہری میں پیش کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ پہ رہا۔ کہنے والے نے یہ کہا، پہلا مصرع صحیح ہے، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، جی تیری نظر میں میں رہوں، میری نظر میں تو